میں 3 سال کا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ میری اماں نے مجھے باپ اور ماں دونوں بن کر پالا تھا۔ میں 12 سال کا ہو گیا تھا لیکن ابھی تک اپنی اماں کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ 1-2 دفعہ اماں نے مجھے اکیلے سونے کا کہا تو میں ضد کر کے آدھی رات کو اماں کے بستر میں سو گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے جب اماں نے رات کو اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگی اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو تمہیں دوسرے کمرے میں سونا پڑے گا۔ میں حیران تھا کہ میں نے ایسی کون سی حرکت کر دی جو اماں نے مجھے آدھی رات کو اٹھ کر مارنا شروع کر دیا۔ آج سردی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ جب اماں نے مجھے دوسرے روم میں سونے کے لیے کہا، ضد کی لیکن اماں نہ مانی اور مجھے دوسرے کمرے میں سونا پڑا۔ آدھی رات گزر گئی تھی اور مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ میں اماں کے کمرے کے اندر گیا تو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ میری اماں خود تھی۔ میرا نام دانش ہے۔ جب میں 3 سال کا تھا تب میرا باپ فوت ہو گیا تھا۔ میری ماں نے ہی مجھے ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا مکان تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ رات کے وقت میں اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اب 12 سال کا ہو گیا تھا۔ گلی میں نکلتا تو سب محلے والے مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھتے کہ تمہاری ماں کیسی ہے۔ میں حیران ہوتا سب محلے والوں کو میری ماں کی کیوں اتنی فکر لگی رہتی ہے۔ جب میں ماں کے ساتھ باہر نکلتا تو سب لوگ میری ماں کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک رات میں سویا پڑا تھا کہ ہمارے کمرے کی کھڑکی جو گلی کی طرف کھلی ہوئی تھی، کسی نے پتھر مار کر اس کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ میری ماں اور میں دونوں ڈر کر اٹھ بیٹھے تھے۔ ماں کو اچانک سے پتہ نہیں کس بات پر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، کل سے تم میرے ساتھ نہیں سو گے بلکہ باہر صحن میں سویا کرو گے۔ میں ماں کی بات پر حیران تھا کہ گھر کا شیشہ پتہ نہیں کس نے توڑا ہے اور ماں غصہ مجھ پر نکال رہی ہے۔ خیر میں اپنے ماں کی بات مان لی اور باہر سونے لگا۔ سردیوں کے دن تھے، مجھے بہت باہر سردی لگ رہی تھی۔ اب اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، چلو بیٹا ہمیں یہ گھر آج ہی چھوڑ کر دوسرے شہر جانا ہے۔ اب ہمارا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اماں ہی میری ماں اور باپ تھی۔ ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا مجھے نیا کمرہ ملے گا؟ ماں بولی، ہاں لیکن ابھی ہمیں اس وقت اس گھر سے جانا ہوگا۔ پھر ماں نے کالے کپڑے پہن کر گھر سے باہر قدم رکھا۔ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا۔ اماں کسی مرد کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ اماں کے پاس ایک بڑا سا بیگ تھا جس میں انہوں نے سارے زیورات اور پیسے وغیرہ ڈال رکھے تھے۔ دور ہی ایک گاڑی کھڑی تھی، یہ شاید ہمارے انتظار میں تھی۔ میں نے دیکھا گاڑی والا ہم سے سوال کیے بغیر ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی چلانا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ اماں کا جاننے والا تھا۔ گاڑی شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم لوگ رات کو ہی دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ گھر شہر میں تھا۔ وہ آدمی ہمیں اس گھر میں چھوڑ کر گیا تھا، پر اماں کا اس آدمی کے ساتھ تعلق کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ شہر میں تھا، وہ آدمی ہمیں اس گھر میں چھوڑ کر گیا تھا۔ خیر ہمیں جس مکان میں چھوڑ کر گیا تھا مکان اچھا خاصا بڑا تھا۔ اماں نے مجھے کہا، اب ہمیں یہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ پھر اماں مجھے دیکھنے لگی۔ میں چارپائی پر بیٹھا انہیں گھورتا جا رہا تھا۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میرے سب دوست گاؤں میں ہی رہ گئے ہیں بیٹا، اب تمہاری عمر ایسی تھی کہ تم وہاں نہیں رہ سکتے تھے ورنہ لوگ تمہیں میرے خلاف کر دیتے۔ اماں کی بات پر مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں گلی کے نکڑ پر کھڑے ایک لڑکے نے مجھے اور میری ماں کے بارے میں بہت غلط باتیں کہی تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا جس پر میری ماں سوچ میں پڑ گئی اور آج یہ سب ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ وہاں بھی تمہاری ماں کے بارے میں عجیب باتیں کرتے تھے، تو کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے بارے میں عجیب باتیں کرے؟
میں نے کہا نہیں ماں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ماں بولی یہاں میں تیری زندگی بہت خوبصورت بنا دوں گی، مگر بیٹا تم کو محنت کرنا ہوگی اور اسکول میں بھی پڑھنا ہوگا۔ اگلے ہی دن اماں نے میرا ایک اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میں دن رات پڑھتا رہتا، مجھے کسی چیز کا ٹینشن نہ تھا، البتہ ہوش نہ رہتا۔ لیکن کتاب گھر میں پیسے کہاں سے لاتے تھے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ تو اماں کے کچھ عجیب و غریب باتیں جو مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔ مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا۔ اماں اب مجھے اپنے کمرے میں سونے نہیں دیتے تھے۔ ایک روز دن کے وقت مجھے اپنے کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگے۔ میں باہر آیا تو اماں سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں مجھے چھت پر جانا ہے، مگر اماں نے مجھے چھت پر جانے نہ دیا۔ اماں بولی بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے اور آس پاس گھروں میں پردے کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی تیری شکایت کرے تو چھت پر مت جا۔ مجھے ماں پر غصہ آ رہا تھا، وہ مجھ پر اپنی سختیاں کیوں کر رہے تھے۔ میں نے جب چھت پر جانے کی ضد کی تو ماں کہنے لگی بیٹا تم ابھی نہیں جا سکتے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ماں کی بات سے ناراض ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مگر آج مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اماں ایسی باتوں سے مجھے منع کیوں کرتی ہے، اور آج واقعی میں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر اٹھ کر اماں کے کمرے میں گیا۔ وہاں میری نظر دوسری چارپائی پر پڑی تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ماں میرا دم گھٹ رہا ہے، میں یہی سونا چاہتا ہوں۔ میری نظر پھر دوبارہ چارپائی پر پڑی۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو کہاں یہاں یہ چارپائی تم نے کس کے لیے رکھی ہے؟ ماں تو باقاعدہ بستر نجی کھول رکھا ہے، تکیا بھی ہے۔ اماں میری بات سن کر گھر آئی اور بولی کہ بیٹا یہ میں نے ویسے ہی رکھے ہیں، مگر کیوں؟ اماں اس چارپائی پر کون آتا ہے؟ تو مجھے اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتی۔ میری بات پر میری ماں مجھ سے خفا ہونے لگے تو مجھ پر شک کر رہا ہے۔ بیٹے میں نے یہ چارپائی کسی مقصد کے لیے رکھی ہے، اس پر تیرے ابا کی روح آتی ہے۔ ابا کی روح؟ اماں اپنی تو ہم پرست نہ بنو۔ میں نے اپنی ماں سے یہ کہہ تو دیا تھا۔ اب میرا شک مزید بڑھ گیا تھا۔ ہر بار جب میں اماں کی کوئی نئی چیز دیکھتا تو میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھومنے لگی۔ اماں کی باتوں پر اب میں مزید کمک کرنے لگا تھا۔ آج بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ آخرکار یہاں اماں نے اپنے کمرے میں دوسری چارپائی کیوں رکھی تھی یا رضائی بچھا کر کیوں رکھی تھی؟ ایک چارپائی پر تو سویا جا سکتا ہے، پر خدا جانے کیا وجہ تھی کہ اماں دوسری چارپائی رکھ کر یہاں سوتی تھی۔ بہرحال میں چپ ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اماں کی بانی چیزوں پر بھی نظر رکھوں گا، چھت پر بھی جاؤں گا۔ پر اس سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہو گیا جس نے میرے ذہن کو مزید مشکوک کر دیا اور اماں کی حقیقت مکمل کر کے میرے سامنے آ گئی۔ ہوا یوں کہ ان دنوں اماں سے چھپ کر میں ایک ورک شاپ پر کام کرنے لگا۔ مجھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا کیونکہ میں زیادہ تر پڑھائی کرتا، پر اب میں کچھ ہنر سیکھ کر پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ زندگی کی گاڑی بھی آہستہ آہستہ چلاؤں تاکہ اماں پر زیادہ بوجھ نہ بنوں۔ نہ جانے اماں پیسے کمائی کیسے تھی، یہ راز آج تک مجھے معلوم نہیں ہوا تھا، پر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ اماں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پائی کا حساب اسی لیے کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر میں سارے زیورات ویسے پڑے تھے۔ اماں نے ایک زیور بھی نہیں بیچا تھا، بلکہ اب وہ ان زیورات کو پہننے لگی تھی، اور میں جب بھی اماں کو دیکھتا وہ رنگین کپڑے پہنے خوش باش ہوتی۔ اسے دیکھ کر لگتا کہ اماں ہرگز بیوہ نہیں ہے۔ بیوہ عورتوں کے رنگ ڈھنگ چال ڈھال چینج ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اکثر ایک ہی عملین رہتے ہیں۔ کم از کم میں نے تو اپنے گاؤں میں یہی دیکھا تھا، پر میری ماں الٹا سج سنور کر رہتی، خود کو بھی بوڑھا نہ ہونے دیتی، بلکہ اپنے چہرے پر سرخی پاؤڈر اور
ہاتھوں اور کلائیوں میں زیور ضرور رکھتی، میں اماں کے باتوں پر بھی غور نہیں کرتا تھا۔